اللہ 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 اللہ. حضرت نواز بن ولد سے نہیں، نواز بن سمعان ہو گیا کمپلیٹ. مسائل پڑھیے. جی. مسائل. ایک سورۃ سبا کی آیت 23 کی تفسیر جس میں اللہ کی وحی کے وقت فرشتوں کی کیفیت بیان ہوئی ہے. بالکل اللہ کے وحی کے وقت. جی یہ ایک پوائنٹ کو نوٹ کیجئے. اللہ کے وحی کے وقت فرشتوں کی کیفیت آپ نے دیکھ لی. اللہ رب العالمین کے وحی کے وقت آسمان کی کیفیت آپ نے دیکھ لی. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اللہ رب العالمین کے کلام کی ہیبت کی وجہ سے. لیکن انسان کا دل کتنا سخت ہو سکتا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے. کیسے اللہ رب العالمین کے کلام کو جاننے کے بعد، اللہ رب العالمین کے کلام کو سننے کے بعد، اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کے بعد بھی انسان کانپتا نہیں ہے، انسان کا دل روتا نہیں ہے. یعنی ایک ہاڑ ماس کا بنا ہوا اور گوشت کا بنا ہوا انسان اس قدر سخت ہو سکتا ہے، یعنی اتنا پتھر دل ہو سکتا ہے آدمی کہ اللہ رب العالمین کا کلام اس کے اوپر اثر نہ کرے. آسمان کی کیفیت آپ دیکھیے انسان کے مقابلے میں کیا ہے، لیکن اس کے دل میں بھی اللہ رب العالمین کے کلام کا عظمت اتنا ہے کہ وہ کلام الہی کے خوف سے تھر تھرا اٹھتی ہے. پہاڑ جو اتنے بلند و بالا ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اگر قرآن کو نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. فرشتے جو اللہ رب العالمین کے عظیم مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کی ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر جاتے ہیں. لیکن انسان دیکھیے اللہ اکبر، نماز میں اگر آ بھی گیا تو کبھی قرآن سنتا نہیں ہے. کھڑے ہیں نماز میں کچھ اور سوچ رہے ہیں، دیکھتا ہے کہ امام کی کیا غلطی ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے، یا کیا گناہ کرنا ہے مسجد سے نکل کر کے وہ سوچ رہا ہوتا ہے، کس سے مل کر کے کیا بات کرنی ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے، کس کی غیبت کرنی ہے نماز سے فارغ ہو کر کے وہ سوچ رہا ہوتا ہے، کس کو بے وقوف بنانا ہے مسجد سے نکل کر کے وہ سوچ رہا ہوتا ہے. یہ ایک معاملہ. اور دوسرا معاملہ میوزک سننے کے لیے اور دوسری چیزیں سننے کے لیے 24 گھنٹہ دیکھیے کان کے اندر لگائے ہوا ہے ہیڈ فون پھرک رہا ہے. اللہ کے کلام کو سننے کی تاب نہیں ہے، یا ریڈیو میں یا ٹیپ میں لگائے ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اور دوسرے سے گفتگو بھی کر رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے. یہ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ جی بولیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے ہر شخص کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دے، اس کے دلوں کے سختی کو ختم کر دے. جب آسمان کانپ سکتا ہے، زمین کانپ سکتا ہے، فرشتوں کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، پتھر اللہ کے خوف سے پہاڑ چھوڑ کر کے زمین پہ آ سکتے ہیں، لیکن انسان اتنا سخت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی کوئی چیز اس کے اوپر اثر اندازی نہ ہو. غور کیجئے گا یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے اوپر. چلیں آیت کریمہ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قال الحق وهو العلی الکبیر. یہ آیت کریمہ کی تفسیر معلوم ہوئی. چلیے. 2. اس آیت میں ابطال شرک کی دلیل ہے، بالخصوص ایسے شرک کی جس کا تعلق صالحین امت سے ہے. اور اس آیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ آیت دل سے شجرہ شرک کے جڑوں کو کاٹ پھینکتی ہے. دل سے جو جڑ ہے شرک کے اس کو کاٹ پھینکتی ہے. کیسے آیت کاٹ پھینکتی ہے دیکھیے. کہ اس امت میں شرک کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے جہاں سے شرک داخل ہوا وہ بتوں کی عبادت نہیں ہے. جی بتوں کی عبادت نہیں ہے، وہ
صالحین لوگوں میں غلو کرنا ہے، صالحین لوگوں میں غلو کرنا ہے۔ آخر یہ جو مزاروں کی عبادت ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ بہت اللہ کے ولی تھے اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اور آج دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی اسٹیچو پائے جاتے ہیں، جس کی مورت بنا کر کے یہ لوگ پوجا کرتے ہیں دنیا میں، اس سب کا ایک کردار ہے جو زندگی رکھتی تھی، سب کا کردار ہے۔ اب وہ سب کا نام تو ہم یہاں پہ آن لائن پروگرام ہے، ہم نام نہیں لے سکتے، لیکن ایک ایک کا نام لے کر کے ثابت کر سکتے ہیں کہ فلاں کا ایک کردار ہے، چاہے وہ فرضی ہی کیوں نہ ہو لیکن ہے، اسی زمانے میں ہے۔ اب اس کو وہ لوگ نیک اور صالح سمجھتے تھے کہ انہوں نے راکچھسوں کو مار بھگایا تھا، اسور کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا، فلاں نے کیا کہتے ہیں برائی کے اوپر فتح پائی تھی، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا، خواجہ غریب نواز آئے تو اسلام پھیلایا، باطل سے نبرد آزما ہوئے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے محنت کی، مشقت کی، اسی لیے ہم ان کے قبر کو پوجتے ہیں۔ دونوں کے اندر سملرٹی ہے، ڈھونڈیے آپ۔ نقطہ اور جڑ امت میں شرک کا جو ملے گا وہ صالحین کے ساتھ غلو کرنے کا ہے۔ تو صالحین اللہ رب العالمین کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ صالح کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ صالح کوئی ہو سکتا ہے؟ بولیے بھائی، ہرگز نہیں، جب ہرگز فرشتوں نہیں۔ کی یہ کیفیت ہے تو پھر دوسرے کی، جب فرشتوں کا معاملہ یہ ہے تو پھر دوسرے کو فرشتے سے یعنی دوسرے کی عبادت من باب اولا یعنی بدرجہ اولا نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس حیثیت سے، اس اعتبار سے یہ آیت کریمہ لوگوں کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے شرک کے جڑ کو کاٹ دیتی ہے۔ اب کہیے گا جڑ سے کیا مراد ہے؟ تو کہیے گا جڑ سے مراد غلو فی الصالحین ہے، کہ لوگ اپنے صالح لوگوں کے تعلق سے غلو کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی ہوئی کرتے تھے، لات، عزہ، منات، کون لوگ تھے؟ نیک لوگ تھے۔ یغوث، یعوق، نصر کون تھے؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، انہم كانوا قوما صالحین فی قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے نیک لوگ تھے، فلما ماتوا، جب یہ لوگ مر گئے، عکفوا علی قبورہم، یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بن گئے۔ اور آج بھی فلاں 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 جب مر گیا تو قبر کے اوپر یہ لوگ گدی لگا کر کے مجاور بن کر کے بیٹھ گئے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ چلیے 3 اس باب سے قال الحق وهو العلی الکبیر کی تفسیر بھی واضح ہوتی ہے۔ بالکل، اللہ رب العالمین کی تعظیم فرشتے بیان کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں۔ چلیے فٹافٹ 4 فرشتوں کے سوال کی وجہ اور سبب بھی اس میں مذکور ہے۔ بالکل اس لیے سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بے ہوش جب ہوتے ہیں تو ان کا عقل چلا جاتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جس کا عقل چلا جائے اور جو بے ہوش ہو جائے اور جس کو سوال کرنے کی ضرورت محسوس ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا حتی اذا فزع، فزع کے معنی چمک کر کے ڈرنا، اچانک ڈرنا، جو اچانک ڈرتا ہو وہ غیب کا علم والا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ فرشتے غیب بھی نہیں جانتے ہیں۔ چلیے 5 فرشتوں کے سوال پر جبرائیل علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ چلیے جبریل، میں نے بتایا 6 حدیث کی تشریح میں بات آئی کہ سب سے پہلے جن کو ہوش آتا ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جبریل سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں قال الحق وهو العلی الکبیر، یہ کہنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ حملۃ العرش، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ لوگ خبر دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا۔ بہرحال یہ دونوں بات ہے، یا تو جبریل خبر دیتے ہیں یا عرش اٹھانے والے فرشتے خبر دیتے ہیں۔ جی 6
اس میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ جب سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں۔ بالکل صحیح. چلیے. 7 چونکہ ہر آسمان کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں لہٰذا وہ سب کو جواب دیتے ہیں۔ سارے آسمان، میں نے کہا نا جہاں جہاں گزرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، سارے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، تمہارے رب نے کیا کہا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں قالوا الحق وهو العلی الکبیر، اللہ نے حق بات کہی ہے اور وہ علی ہے یعنی بلند ہے، اور کبیر ہے یعنی اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ چلیے. بے ہوشی اور غشی تمام آسمانوں کے فرشتوں پر طاری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر. اسی کو میں نے بیان کیا کہ غشی اور بے ہوشی سارے آسمان کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور سب کے سب اللہ کے خوف سے کانپنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کے خوف سے. لیکن انسان ہڈی کا اور گوشت کا بنا ہوا انسان ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے کلام سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے جو ہو جائے ہم کریں گے اپنے مرضی کی، اللہ تعالیٰ کی بات چاہے جو کچھ بھی ہو ہم ڈریں گے نہیں۔ آدمی کو صبح و شام بلکہ موقع ملے تو اور بھی دل کے سخت ہو جانے سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یعنی ہم کو اگر میسر بھی ہے کہ ہم نمازی ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو ہم غور نہیں کرتے، امام کی قرات کو نہیں سنتے، قرآن کی آیتوں کو نہیں سنتے، اس کی توفیق نہیں ہے، ہم کہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہم بزنس کے معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کلام کی ہیبت ہمارے سینوں کے اوپر طاری نہیں ہوتی ہے، ورنہ ایک آیت سن کر کے لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ فضیل ابن عیاض ڈاکو تھے، ڈاکو کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ ڈکیتی کرتے ہوئے ایک گھر میں ڈکیتی کر کے نکل کے جا رہے تھے، کوئی عورت تھی وہ اپنے گھر میں قرآن مجید کا تلاوت کر رہی تھی، تہجد کا وقت تھا، چور لوگ اسی وقت چوری کرتا ہے، ڈاکو لوگ تہجد کے وقت میں جب سب کی آنکھ لگی ہوتی ہے، تلاوت کر رہی تھی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے خوف سے ان کا دل کانپ اٹھے؟ فضیل ابن عیاض نے کہا کہ ہاں وقت آ گیا، پورا ڈکیتی سے سب کچھ سے انہوں نے توبہ کیا، پورا مال جو تھا وہ مال پھینک دیا۔ ڈاکوؤں کے سردار تھے، ان کے لوگوں نے بہت طرح سے کوشش کی کہ سردار کسی بھی طرح سے واپس آ جائے، کہ سردار اگر توبہ کر لیا ہے تو ہم لوگ پھر کیسے کریں گے۔ ایک آیت سے ہم لوگ ہزاروں روپے کا جلسہ کرتے ہیں، پلاؤ گوشت بنا کر کے مولوی صاحب کو بلوا کر کے ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے کر کے، کہاں کا وہ مولوی صاحب، وہ برانڈ ہوگا تب یہ سنیں گے، اس سے کم والا مولوی صاحب نہیں چلے گا، مکتب والا نہیں، ٹاٹ پہ چٹائی پہ بیٹھنے والا نہیں، ہوائی جہاز پہ اڑنے والا مولوی صاحب، ٹی وی پہ چینل پہ آنے والا مولوی صاحب، وہ چاہیے۔ اور اس کی تقریر سنتے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کی تقریر سنتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یہ ہے حال، کیا فائدہ؟ اس لیے دعا کی ضرورت ہے کہ آدمی دل کی قسوت کو دور کرنے کے لیے مسجد بنانے جاتا ہے، لوگ بنا رہا ہے مسجد، اور یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چلو بھائی 5 منٹ کے لیے روک کر کے ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے پڑھ لو سارے لوگ جماعت سے۔ واہ واہ، کون سے دین اور کون سے اسلام کو ماننے والے ہیں جی؟ مسجد بنا رہا بے نمازی کے ہاتھ سے، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اسی کو اقبال نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پہلے انسان کی ختم ہوتی ہے، تب کسی قوم کے حشمت کو زوال آتا ہے، یہ قوم کی حشمت کے زوال کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الله 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 الله